یہاں تک کہ آپ کا مریض مر رہا ہے اور آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو 2 دن تک ایڈمیشن نہیں ملتا، جہاں تک کہ جو مریض ہے وہ قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ عوام جتنی مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے، وہ تو یہاں تک معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسیحا ہے جو اس دلدل سے ان کو نکالے۔ اب جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اسی کو پروٹیکٹ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ساری حکومت ہی کرپٹ ہے۔ جو بھی چل رہا ہے نا، صرف شہباز شریف کی وجہ سے ساری جو ہے نا ان کی پارٹی وہ ابھی تک منظم ہے۔ اور اگر آپ مریم کی بات کریں تو مریم میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ٹیک اپ کر سکے۔ جو کرپٹ ہے اس کے لیے پاکستان میں جگہ نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ نواز شریف ہے۔ اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں آنا چاہیے یا گورنمنٹ میں کوئی حصہ لینا چاہیے۔ خاندانی جو اقتدار ہے، جیسے پیپل پارٹی ہے، نواز گروپ ہے، یہ سارے شروع سے نسل در نسل آ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو آگے چلنا چاہیے۔ کوئی بورا اٹھایا ہوا ہے، بھاگ رہا ہے، اور نون لیگ کا کینڈیڈیٹس اس کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں۔ جی ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی معزز ترین شخصیت نصیر احمد صاحب، جو بہت ہی سیاست کو باریکی سے جانتے ہیں۔ ان سے ہم سوال کریں گے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ یار آپ کی بات جو ہے نا موجودہ حکومت کی، آپ کسی کامن پرسن سے پوچھیں، آپ کو وہی بتا دے گا کہ اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ غریب آدمی جو ہے اس کا تو اتنی مہنگائی میں زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی کسی مزدور آدمی کی سیلری ہے اس میں تو جو اس کے یوٹیلیٹی بلز ہیں وہی پورے ہو جاتے ہیں، تو کھانے پینے کے لیے وہ بیچارہ کدھر جائے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ جناب عوام کو زندہ رہنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے کم از کم غریب آدمی کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی پالیسیز بنائے کہ آدمی جو ہے، کوئی بھی غریب آدمی، وہ اپنے آپ کو ایزی فیل محسوس کرے۔ نصیر بھائی، آپ کے حساب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ عوام یعنی خوشحال ہو جائے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں اور عوام ان کو سراہے؟ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ کم از کم جو مہنگائی کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کی سیلریز کو بھی دیکھے کہ کتنی کم ہے، یا تو اس کی سیلری بڑھا دے یا پھر مہنگائی میں کوئی ایسی کمپنسیشن دے کہ مزدور آدمی، جس طرح انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ بنائے ہیں، ان کے اوپر کوئی ریلیف دیا جائے، اس طرح کے راشن کارڈ وغیرہ بنے ہوں، جو کوئی غریب آدمی جائے تو اس کو اس پہ کوئی تھوڑا ریلیکسیشن ملے اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں آرام سے وہاں سے خرید سکیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ جو ویڈیو کا سکینڈل دیکھا ہوگا، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بات ہو رہی ہے ہماری الیکشن کی، جو سینٹ کے الیکشن ہے، یار وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی بورا اٹھا کے بھاگ رہا ہے، تو پھر بھی اس کو کوئی ڈیفینڈ کرے تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بورا اٹھایا ہوا ہے، بھاگ رہا ہے، اور نون لیگ کا کینڈیڈیٹس اس کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں۔ اب جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اسی کو پروٹیکٹ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ساری حکومت ہی کرپٹ ہے۔ اور نصیر بھائی، یہ جو نون لیگ ہے اس کی قیادت سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو ابھی لندن میں علاج کے لیے گئے تھے اور واپس نہیں آ سکے۔ اس کے بارے میں کیا آپ نون لیگ پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ فعالت کی قیادت کو سنبھالیں گی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنی کوئی کیپیسٹی ہے۔ ایون کہ نواز شریف بھی جو ہے وہ شہباز شریف کے پیچھے ہی چل رہا ہے۔ اگر شہباز شریف اس کے پاس نہ ہوتا تو اس کی حکومت پتہ نہیں کب ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ جو بھی چل رہا ہے نا، صرف شہباز شریف کی وجہ سے ساری جو ہے نا ان کی پارٹی وہ ابھی تک منظم ہے۔ اور اگر آپ مریم کی بات کریں تو مریم میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ٹیک اپ کر سکیں۔ اگر آپ شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو وہ شہباز شریف کا جو رستہ ہے وہ دوسرا ہے اور مریم نواز کا دوسرا ہے۔ ہاں، یہ مخالفت تو چلتی رہتی ہے۔ اب نئے اقتدار میں وہ چاہے گا میرا اپنا خاندان آئے، نواز شریف کہے گا میرا اپنا خاندان، یہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں۔ لیکن اگر آپ پارٹی کو دیکھتے ہوئے کریں تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف سے بہتر اور ان کے پاس کوئی آپشن ہے۔ ابھی آپ پیپل پارٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو یہ دور حکومت ہے سندھ میں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں میرے حساب سے تو وہ اس وقت جو ان کی پالیسیز ہیں
وہ وہاں تک جو سندھ کی حکومت تک ہے وہاں تک ٹھیک چل رہی ہیں. اگر آپ راؤنڈ دا پاکستان دیکھیں تو ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ پورے ملک میں دوبارہ حکومت کر سکیں. جس کو آپ اب کا میڈیا ہے جس کو دکھا دے کہ یہ جناب یہاں پہ یہ حالات ہیں تو وہی ہمیں نظر آتا ہے. آپ ہمارے پنجاب میں چلے جاؤ، ہاسپٹلس میں ایک سروے کرو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوام کتنی تنگ ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ کا مریض مر رہا ہے اور آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو 2 دن تک ایڈمیشن نہیں ملتا، جہاں تک کہ جو مریض ہے وہ قریب المرگ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی دوائیاں، اس کے جناب ٹیسٹ وغیرہ کے اتنے اخراجات ہیں کہ غریب آدمی پہلے تو جرت ہی نہیں کرتا وہاں جانے کی. وہ پہلے تو یا کوئی چھوٹا موٹا سٹور دیکھتا ہے تاکہ مجھے آسانی سے وہاں سے کوئی دوائی مل سکے جو کہ ٹیمپریری مجھے علاج میرا ہو جائے، اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر وہ ہاسپٹل کے چکر میں پڑتا ہے تو وہ جناب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی مرتا ہے. یہاں بھی اور سندھ میں بھی، سارے پاکستان میں یہی حالات ہیں. یہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن پہ. آپ کی ایڈمنسٹریشن اگر ہے نا مضبوط تو پھر آپ کے یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ادروائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اگر سورسز کی بات کریں، سورسز سب کے پاس ہیں، لیکن کیا ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کی مینجمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ان کو پاکستان آ جانا نہیں چاہیے؟ کیونکہ اب تو عوام بھی یہ کہنا شروع کر گئی ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو پاکستان آ جائیں اور عدالتوں اور عوام کا سامنا کریں. میرے خیال سے تو وہ جیسے وہاں پہ ہیں ویسے ہی یہاں پہ بھی ان کو دیکھا جائے گا. وہاں ہو یا یہاں ہو ایک ہی بات ہے، جو کرپٹ ہے اس کے لیے پاکستان میں جگہ نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ نواز شریف ہے. اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں آنا چاہیے یا گورنمنٹ میں کوئی حصہ لینا چاہیے. ہاں، نون لیگ ایک علیحدہ پارٹی ہے، اس کو اپنا نیا کوئی نہ کوئی حاکم چننا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کو اب اس میں پارٹی میں انوالو ہونا چاہیے. نصیر بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں یہ نسل در نسل ہی آ رہے ہیں، تو ان میں کچھ چینجنگ آپ دیکھنا چاہیں گے؟ جی بالکل دیکھنے چاہیں گے، کیونکہ عوام جتنی مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے وہ تو یہاں تک معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسیحا ہے جو اس دلدل سے ان کو نکالے. خاندانی جو اقتدار ہے، جیسے پیپل پارٹی ہے، نواز گروپ ہے، یہ سارے شروع سے نسل در نسل آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو آگے چلنا چاہیے. کوئی ایسا بندہ ہے، پارٹی جو بھی آ رہی ہے، جیسے یہ ہم نے اس کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا کہ کم از کم چینج ہوگی، لیکن اس پارٹی نے اس سے بھی برا حال کر دیا. اب تو کوئی اللہ ہی حافظ ہے، کوئی اچھی سی پارٹی آئے جو کہ بالکل نیوٹرل ہو، جیسے فوج کے آدمی ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی ہو جو کہ اس ملک کو سنبھالا دے. اس حکومت میں بھی اتنے گٹس نہیں ہیں کہ مطلب ان حالات کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں. جی نصیر بھائی، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو موجودہ صورتحال ہے اس سے کیا وہ نکل سکیں گے؟ یار آپ کا بڑا مشکل سوال ہے. ایک تو اس کی جو اپنی ٹیم ہے نا، اسٹیبلشمنٹ، اس میں بندے ہی ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ اس سے نکل جائے. اس سے نکلنے کے لیے اس کو پوری قیادت کو چینج کرنا پڑے گا، جو ایماندار ہوں، ملک کی حالات کو سمجھتے ہوں، عوام کے درد کو سمجھتے ہوں. ان کو تبدیل کرے گا تو ہوگا، ویسے نہیں نکل سکے گا. میرا نہیں خیال کہ نکلے گا. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو پاکستان. محمد علی کے ساتھ ہم انٹرویو لے رہے تھے نصیر احمد صاحب کا. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.